بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور رسول حدیث کا آج سبق نمبر 124 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم ان حدیث کا ذکر کریں گے جن میں صلہ رحمی کی تاکید ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ آداب سے متعلق احادیث کا ذکر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق احادیث ذکر کی تھی، جس میں ماں کے حق اور والد کے حق کے بارے میں حدیث ذکر کیے تھے، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ والد کی اطاعت زیادہ ہے یا والدہ کی، اور اسی طرح والدین کی خدمت کے بارے میں، اور پھر یہ ذکر کیا تھا کہ والدین کی خدمت نفلی نماز سے افضل ہے، اور پھر اس ضمن میں وہ مشہور حدیث ذکر کی تھی جس میں گہوارے میں کلام کرنے والے بچوں کا ذکر تھا۔ آج کے سبق میں ہم صلہ رحمی سے متعلق حدیث ذکر کریں گے۔ باب صلۃ الرحم و تحریم قطیعتها۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال له مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذاك قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم۔ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب سورة محمد، کتاب تفسیر سورة محمد باب وتقطعوا ارحامکم۔ صلہ رحمی کا بیان اور قطع رحمی کی حرمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ رحم نے عرض کیا میں قطع رحمی یعنی رشتہ داری ختم کرنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22۔ تو بہرحال اس آیت سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صلہ رحمی کا ساتھ دیا ہے۔ رحم کے کڑے ہونے کا ذکر بطور استعارہ بھی ہو سکتا ہے، اور اختیارات الہیہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے رحم کو مجسم صورت میں بنا کر کھڑا کیا ہو۔ پھر اس میں حق کا لفظ آیا ہے۔ حق و ازار یا تہبند کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں اسے باندھا جاتا ہے۔ اہل عرب میں یہ چیز رائج تھی کہ کسی سے پناہ چاہنے کے لیے اس کے تہبند کے باندھنے کی جگہ سے پکڑ کر اسے مانگتے تھے۔ مزید حق و خود ازار یا تہبند کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اہل عرب کسی سے التجا کرنے کے لیے تہبند پکڑ کر التجا کیا کرتے تھے۔ بہرحال خواہ اس سے تہبند کا باندھنے والا مقام مراد لیا جائے یا خود تہبند مراد لیا جائے، اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ ایک استعارہ اور تمثیل کے طور پر ہوگا۔ دوسری حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قاطع۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الادب باب اسم القاطع۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اسلام ہمیں ایک اچھے اخلاق اور اعلیٰ معاشرتی اقدار کی تعلیم دیتا ہے اور برے اقدار سے روکتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث نبوی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قطع رحمی جیسے برے اخلاق سے اجتناب کی تلقین فرمائی ہے۔ انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے
اور یہ معاشرت پسند واقع ہوا ہے۔ نسل انسانی کا انتہائی رہبانیت پسند شخص بھی زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر بہرحال دوسرے انسانوں سے تعلق رکھنے کا محتاج ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو رہبانیت کی غیر فطری زندگی گزارنے کے بجائے فطری معاشرتی زندگی کو اپنانے پر زور دیا ہے۔ قطع رحمی پر وعید شدید۔ قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اس پر سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہے۔ تو ہم اگر قرآن مجید کے روح سے دیکھ لیں، قرآن حکیم میں قطع رحمی کرنے والوں کو نقصان والا بھی فرمایا گیا ہے اور ان پر لعنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اور وہ لوگ جو اللہ کا عہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اس کو کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ لوگ جو اللہ کا عہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اس کو کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گر ہے۔ اگر از روئے حدیث ہم دیکھ لیں، احادیث مبارکہ میں قطع رحمی کرنے والے کے اعمال کی عدم قبولیت، جنت میں عدم داخلہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زیر نظر حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں یہ خیال رکھا جائے کہ یہ الفاظ در حقیقت شدید تنبیہ کے طور پر ہے، اس سے خلود فی النار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا مراد نہیں ہے۔ اگر بندہ کا عقیدہ درست ہو اور اس کے اعمال میں خرابی ہو تو اعمال کی سزا بھگتنے اور یا اللہ رب العزت کی طرف سے درگزر کیے جانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اسے پہلے قطع رحمی کا حساب دینا ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے شراب کا عادی اور جادو کی تصدیق کرنے والا یعنی اسے جائز اور درست سمجھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے یعنی قطع تعلق کرے، پس جو 3 دن سے زیادہ چھوڑے گا اور اسی حال میں مر جائے گا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی کرے کہ وہ ایک دوسرے کو ملے تو یہ بھی اعراض کرے اور وہ بھی اعراض کرے، اور میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی بھی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے مرتکب کے لیے آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا کی سزا میں جلدی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے آگے بند ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بے شک رحمت ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا ہو۔ خیال رہے کہ یہاں قطع رحمی کرنے والے کی قوم سے اس کے معاون قوم مراد ہے، یعنی جو افراد قطع رحمی کرنے والی کی معاونت کرتے ہیں ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی کی تلقین، یہ تو قطع رحمی سے متعلق ہوا۔ اب اگر صلہ رحمی سے متعلق دیکھ لیں تو صلہ رحمی سے متعلق قرآن میں بھی ہے، ارشادات اور احادیث میں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں قطع رحمی جیسی بد اخلاقی کے مقابلے میں صلہ رحمی کی تلقین کی ہے۔ اسلام رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دوریاں پیدا کرنے کی بجائے باہمی قرب پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد مقامات پر صلہ رحمی اختیار کرنے کا کہیں واضح حکم ہے اور کہیں اشارتاً تاکید بیان کی گئی ہے، جیسے مثلاً ارشاد ہے وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ بھی۔ ایک اور جگہ ہے وبالوالدین احسانا وبذی القربیٰ۔ اسی طرح قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور مال کو اس کی محبت کے ساتھ رشتہ داروں کو دیں۔
اور ایک اور جگہ ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس کو جس کے ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ازروی حدیث اگر ہم دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر صلہ رحمی اختیار کرنے کا کئی واضح حکم اور کئی اشارتاً تاکید فرمائی ہے۔ جیسے مثلا یہ حدیث ہے جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اسی طرح رحم یعنی ناتا رشتہ رحمان سے جڑا ہوا ہے، بس اللہ نے اس سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں بھی اس کو توڑوں گا۔ رحم یعنی ناتا رشتہ عرش الہی سے لٹکا ہوا ہے، کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے تعلق جوڑنے والا وہ نہیں کہ جو بدلے میں ایسا کرے، بلکہ تعلق جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے دوسروں کی رائے کی پیروی کرنے والا نہ ہو جاؤ کہ تم کہنے لگو کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، اور لیکن اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو تم بھی نیکی کرو گے، اور اگر وہ برا کریں گے تو تم بھی ظلم نہ کرو گے۔ حرف آخر۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے ان خوبصورت معاشرتی احکام کو صحیح طور سے اپنا لیں تو ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ انسانی میں ہمیں ایسی خوبصورت معاشرے کی عمدہ مثال صرف عہد نبوی اور عہد صحابہ میں ملتی ہے۔ صحابہ کرام کی آپس کی اخوت اور محبت ایسی بے مثل تھی کہ دنیا کے کسی معاشرے میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں ہے۔ کاش آج پھر مسلمان اسلام کے ان اقدار کو اپنا لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابل آنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گی۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نوٹ: اس حدیث کا موضوع حدیث نمبر 5 کے مطابق ہے، اس لیے اس حدیث کی تشریح کے لیے حدیث نمبر 5 دیکھ لیں، اور ہم نے اوپر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ صلہ رحمی سے رزق میں فراخی ہونا۔ زیر نظر حدیث نبوی میں رزق میں فراخی کا ایک ذریعہ صلہ رحمی کو بتایا گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صلہ رحمی کس انداز میں رزق میں فراخی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہو تو رزق میں برکت کی وجہ سے اس کے رزق میں فراخی پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر ہم عالم اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تو صلہ رحمی کے ذریعے سے رزق میں فراخی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت انسان صلہ رحمی اختیار کرتا ہے اور اپنے اقارب و رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتا ہے تو اسے ایک قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ذہن خاندانی جھگڑوں میں الجھ کر پریشان نہیں ہوتا۔ تو جب ایک بندہ قلبی اطمینان کے ساتھ اور کسی ذہنی بے چینی کے بغیر اپنے کام میں مصروف ہوگا تو اپنے روزگار کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ دے سکے گا، اور اس طرح اس کے رزق میں فراخی ہوگی۔ صلہ رحمی سے رزق میں فراخی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو شخص اقارب سے حسن سلوک کرتا ہوگا اس کے اقارب بھی اس کے اچھے جذبات رکھیں گے، اور زندگی کی کسی موڑ پر اگر اسے اپنے اقارب سے مالی معاونت یا تعاون کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے تعاون حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ رزق تو وہی ہے کہ جو موقع پر کام آ سکے۔ صلہ رحمی سے عمر میں فراخی۔ زیر بحث حدیث نبوی میں رزق میں فراخی کے علاوہ اجل میں تاخیر یعنی عمر میں فراخی کا ایک ذریعہ بھی صلہ رحمی کو بتلایا گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صلہ رحمی کس انداز میں اجل میں تاخیر یا عمر میں فراخی کا سبب بن سکتی ہے۔
اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا۔ عمر میں برکت کا ایک انداز تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، کیونکہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک دوسرا تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جبکہ تقدیر معلق تبدیل ہو سکتی ہے۔ عمر بھی تقدیر معلق میں شامل ہے، تو یہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور بڑھائی جا سکتی ہے۔ عمر میں برکت کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری عمر خواہ توڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس توڑی عمر میں ایسے کارنامے سر انجام دے گا اور ایسے اچھے اعمال کا ذخیرہ آخرت کے لیے تیار کرے گا کہ جو اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں مفید ثابت ہوگا، اور یہ کہ اس کی تھوڑی سی زندگی سے بھی خلق خدا بہت زیادہ مستفید ہوگی۔ صلہ رحمی کرنے والی کی عمر میں فراخی کا ایک طرز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتا ہو، ظاہر ہے اس کے اقارب اس کے لیے درازی عمر کی دعا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان میں سے کسی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی عمر بڑھا دے، جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ عمر تقدیر معلق میں شامل ہے اور اس میں اضافہ ممکن ہے۔ تو بہرحال آج کی جو حدیث تھی وہ صلہ رحمی اور قطع رحمی سے متعلق تھی، اور قطع رحمی کی ممانعت کی حدیث ذکر کی، اور پھر اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو ذکر کیا کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ تو اسلام رحمانیت کے خلاف ہے اور اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ پھر قطع رحمی سے متعلق آیات ہم نے ذکر کی، قطع رحمی سے متعلق احادیث ذکر کی، اس طرح صلہ رحمی سے متعلق آیات ذکر کی، اور صلہ رحمی سے متعلق احادیث ذکر کی، اور اس کے بعد پھر صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تشریح ہم نے کی۔ اگلے سبق میں ہم حسد، بغض اور قطع تعلقی سے متعلق احادیث ذکر کریں گے انشاءاللہ۔